اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 9۔ ہندوستان میں اپنی پوزیشن مستحکم اور نور محمد کی سازش کا خاتمہ کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی اپنے اصل وطن ہرات میں حملہ آور ہو کر اسے اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے لیے تیاریاں کرنے لگا تھا۔ ہرات پر اس وقت ایک عرب سردار امیر خان نامی حکمران تھا جو ایران کی حکومت کی طرف سے اس شہر کا حاکم مقرر کیا گیا تھا اور سیستان کا رہنے والا تھا۔ ایران کے بادشاہ نادر شاہ کا قتل اس کے بھانجے علی قلی خان کے ایما پر ہوا تھا، جو نادر شاہ کے قتل کے بعد عادل شاہ کے لقب سے تخت نشین ہوا تھا۔ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی غرض سے اس عادل شاہ نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ جگہ جگہ، شہر شہر، قریہ قریہ اس نے اعلان عام کے ذریعے نادر شاہ کی صفاکیوں کی حرمت کی اور لوگوں میں مشہور کرا دیا کہ وہ اپنی رعایا کے سروں کے مینار تعمیر کیا کرتا تھا۔ لیکن نادر شاہ کا خاتمہ کرانے کے بعد جب علی قلی خان عادل شاہ کے لقب سے حکمران بنا تھا تو وہ بھی کوئی اچھا حکمران ثابت نہیں ہوا۔ اس نے نادر شاہ کے پوتے شاہ رخ کے سوا نادر شاہ کے تمام کنبے کو قتل کر ڈالا تھا۔ شاہ رخ نادر شاہ کی بدقسمتی اس پر تھی کہ رضا قلی خان کا بیٹا، جس کو نادر شاہ نے خود اندھا کر ڈالا تھا، علی قلی خان عادل شاہ کے لقب سے تھوڑا ہی عرصہ حکومت کرنے پایا تھا کہ اس کے بھائی ابراہیم نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ دونوں بھائیوں میں جنگ ہوئی جس میں ابراہیم فاتح رہا اور اس نے اپنے بھائی علی قلی خان یعنی عادل شاہ کو تخت و تاج سے اتار کر اندھا کر ڈالا اور بعد ازاں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ عادل شاہ کے خاتمے کے بعد ابراہیم نے نادر شاہ کے پوتے شاہ رخ کو تخت نشین کیا تھا، لیکن شاہ رخ کے تخت نشین ہونے کے تھوڑے ہی عرصے بعد ایک شخص مرزا محمد نے، جو بنیادی طور پر امام رضا کے مزار کا متولی تھا، شاہ رخ کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ سلطنت کے کچھ حصوں پر اس نے قبضہ کر لیا اور سلیمان شاہ لقب اختیار کر کے ان علاقوں پر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اس طرح شاہ رخ اور سلیمان شاہ کے درمیان تخت و تاج کے حصول کے لیے رسا کشی شروع ہو گئی تھی۔ جن دنوں شاہ رخ اور سلیمان شاہ میں یہ رسا کشی جاری تھی، ان دنوں احمد شاہ اپنے لشکر کے ساتھ قندھار میں ہرات پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ ان دنوں احمد شاہ کو ہرات کے حکمران امیر خان اور نائب امیر بہبود خان ہراتی کی طرف سے پیغام ملے تھے، جن میں ایرانی سلطنت کی ابتری اور افراتفری کا ذکر کیا گیا تھا اور احمد شاہ ابدالی کو ہرات پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی گئی تھی۔ احمد شاہ ابدالی تو پہلے ہی ہرات پر حملہ آور ہونے کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ اب اسے ہرات کے والی امیر خان اور ایک سرکردہ سردار بہبود خان ہراتی کی طرف سے ہرات پر حملہ آور ہونے کی ترغیب ملی تو احمد شاہ ابدالی فوراً حرکت میں آیا اور وہ ایک جرار لشکر لے کر برق رفتاری سے اس نے ہرات کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ اپنے لشکر کے ساتھ احمد شاہ ابدالی جب ہرات پہنچا تو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ ہرات کے باہر پڑاؤ کیا تھا۔ اس پڑاؤ کے دوران احمد شاہ ابدالی نے درویش عبید اللہ کو اپنے پاس طلب کیا۔ جب درویش عبید اللہ اس کے سامنے آیا تو احمد شاہ نے درویش عبید اللہ کو اپنے پہلو میں بیٹھنے کو جگہ دی، اس کی عزت افزائی کی۔ جب عبید اللہ بیٹھ گیا تو احمد شاہ ابدالی اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو عبید اللہ، تم آج بلکہ اسی وقت نادر آباد کی طرف روانہ ہو جاؤ اور عبداللہ کو اپنے ساتھ میرے پاس لے کر آؤ۔ عبید اللہ، تم جانتے ہو نادر آباد کے اس مکتب میں عبداللہ کو تربیت حاصل کرتے ہوئے 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میں اسے جنگوں میں عملی طور پر حصہ لینے کا موقع دینا چاہتا ہوں اور اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ اس مکتب سے اس نے کیا کچھ حاصل کیا ہے۔ سنو درویش عبید اللہ، جب عبداللہ میرے لشکر میں آئے گا
تو عارضی طور پر میں اسے شاہ پسند کا لقب دوں گا اور اسے کسی عام مہم میں ذمہ داری سونپوں گا، پھر دیکھوں گا کہ وہ میرے دشمنوں پر کیسے ضرب لگاتا ہے۔ اصل شاہ پسند کا لقب اس وقت نادر آباد کے مکتب میں زیر تربیت لڑکوں میں سے اسے ہی ملے گا جو حرب و ضرب کے میدان میں سب کو زیر کرنے کے بعد سر فہرست رہے گا۔ اس پر عبید اللہ بولا اور کہنے لگا، پاشا، میرا دل کہتا ہے کہ شاہ پسند کا لقب عبداللہ ہی حاصل کرے گا۔ میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ عبداللہ کو یہاں بلا کر اسے کسی مہم میں عملی طور پر حصہ لینے کا موقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اسے عارضی طور پر شاہ پسند کا لقب بھی دے رہے ہیں۔ پاشا، میں آج ہی یہاں سے نادر آباد کی طرف روانہ ہوتا ہوں اور بہت جلد عبداللہ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی درویش عبید اللہ احمد شاہ ابدالی کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ ہرات شہر سے باہر احمد شاہ ابدالی نے ہرات کے والی امیر خان اور نائب امیر بہبود خان کو کہلا بھیجا کہ وہ شہر سے باہر نکل کر اس کے لشکر میں اس سے ملاقات کریں۔ ان دونوں سرداروں نے احمد شاہ ابدالی کی اس دعوت کو قبول کر لیا تھا، لیکن ہرات شہر سے چیدہ شہریوں اور سرداروں نے امیر خان اور بہبود خان کے اس طرز عمل کو ناپسند کیا تھا اور انہوں نے مخالفت کی تھی کہ ان دونوں سرداروں کو کسی بھی صورت احمد شاہ ابدالی کے پڑاؤ میں نہیں جانا چاہیے۔ ہرات شہر کے کچھ سرکردہ لوگوں نے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر امیر خان اور بہبود خان نے احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کی تو ان دونوں کو گرفتار کر کے ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہرات شہر کے سرداروں اور سرکردہ لوگوں نے امیر خان اور بہبود خان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر احمد شاہ ابدالی ہرات پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا اور کسی بھی صورت اسے ہرات شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے گا۔ اس پر امیر خان اور بہبود خان ڈر گئے تھے، اپنے کیے پر نادم ہوئے اور احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہونے کے بجائے ان دونوں سرداروں نے اس کا مقابلہ کرنے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ اس وعدے کو نبھانے کی خاطر ہرات کے حکمران امیر خان نے قلعے کو مستحکم کر لیا تھا۔ شہر کے میناروں پر توپیں چڑھا دی گئیں اور احمد شاہ ابدالی نے جو ان دونوں سرداروں کو ملنے کے لیے روانہ ہوا تھا اس کا جواب امیر خان نے توپ خانے میں گولہ داغ کر دیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے احمد شاہ نے ہرات شہر کو بزور شمشیر فتح کرنے کے لیے پیش قدمی شروع کر دی، لیکن شہر کے فصیل کے اوپر سے احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکریوں کو اس قدر آگ اور ابلتا ہوا پانی برسایا گیا کہ احمد شاہ ابدالی کو اپنے لشکر کا کافی نقصان اٹھا کر پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ اس نقصان کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا تو سب نے یہی مشورہ دیا کہ پوری تندہی سے ہرات شہر کا محاصرہ کر لیا جائے اور شہر کی سخت ناکہ بندی کر دی جائے اور محاصرے کو طول دینے کی کوشش کی جائے تاکہ اہل ہرات ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے بڑی سختی کے ساتھ ہرات شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ شہر پر تابڑ توڑ اور لگاتار حملے شروع کر دیے گئے تھے۔ شہر کی ناکہ بندی ہونے کی وجہ سے شہر میں باہر سے خوراک آنا بند ہو گئی تھی، جبکہ احمد شاہ کو ہر طرح کی خوراک فراہم ہو رہی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ہرات کے والی امیر خان نے ایران کے حکمران شاہ رخ کی طرف قاصد بھجوائے اور احمد شاہ ابدالی کے خلاف اس سے مدد طلب کی، لیکن شاہ رخ اس موقع پر امیر خان کی کوئی مدد نہ کر سکا، اس لیے کہ ایرانی سلطنت دو حصوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک حصے کا شاہ رخ حکمران تھا، دوسرے حصے پر سلیمان شاہ، اور دونوں کے درمیان اقتدار اعلیٰ حاصل کرنے کے لیے رسہ کشی شروع ہو چکی تھی۔ لہذا نادر شاہ کا پوتا شاہ رخ خان ہرات کے حکمران امیر خان کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ ان حالات میں احمد شاہ نے بڑی سرگرمی سے ہرات کا محاصرہ جاری رکھا۔ محاصرہ طول پکڑتا جا رہا تھا۔ پھر ایک روز احمد شاہ ابدالی نے اپنے سالاروں سے اپیل کی کہ شہر پر قبضہ کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے۔ احمد شاہ ابدالی کا پیغام سن کر ان کے سارے سالاروں نے تہیہ کر لیا تھا کہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے شہر پر دھاوا بول دیں گے اور جب تک شہر اور قلعہ فتح نہ ہو جائے واپس ہٹنے کا نام نہ لیں گے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد شہر کی فصیل اور دیواروں کے اوپر سے احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر آگ کے دہکتے ہوئے انگارے اور کھولتا ہوا پانی پھینکا گیا، لیکن احمد شاہ کے لشکری آگ اور کھولتے ہوئے پانی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے رہے۔ ان گنت سپاہی مرے تھے اور زخمی ہوئے تھے،
لیکن لشکر بے تکان پیش قدمی کرتا رہا۔ خون کے دریا اور مردہ سپاہیوں کے اوپر سے گزرتا ہوا احمد شاہ ابدالی کا لشکر آخر شام کے قریب شہر میں داخل ہو گیا اور شہر کے قلعے کا بھی محاصرہ کر لیا گیا۔ قلعے کے محاصرے کے دوران احمد شاہ ابدالی کے وزیر شاہ ولی خان نے بلند آواز میں ہرات کے حکمران اور دوسرے سرداروں کو مخاطب کر کے کہا، ہم تمہاری درخواست پر ہرات شہر کی طرف آئے ہیں۔ اب تم کس وجہ سے ہم سے یہ مقابلہ کیے جا رہے ہو؟ اب ہمارے اور تمہارے درمیان صورتحال یہ ہے کہ نہ تم یہاں سے نکل سکتے ہو اور نہ ہم واپس جا سکتے ہیں۔ لڑنا بند کر دو، میرا پیغام سرداروں تک پہنچا دو اور جواب لاؤ۔ ہمارا حکمران احمد شاہ انتظار میں ہے اور ہم آخری سانس تک جنگ کے لیے تیار ہیں۔ شاہ ولی خان کی اس پکار پر امیر خان اور بہبود خان سوچنے لگے کہ ہم لگاتار ان سے جنگ کر رہے ہیں۔ ہم نے شاہ رخ سے کمک بھیجنے کے لیے پیہم درخواستیں بھیجی تھیں، سب بے فائدہ اور سامان رسد ختم ہو رہا ہے، جبکہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں روز بروز سختی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ امیر خان اور بہبود خان کو یہ خدشہ تھا کہ شہر کے اندر جب خوراک کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا تو ان کے آدمیوں میں لڑنے کی سکت بالکل نہ رہے گی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے آخرکار امیر خان اور بہبود خان نے احمد شاہ ابدالی کے پاس پیغام بھیج کر صلح کی درخواست کی۔ صلح کی درخواست پر غور ہی ہو رہا تھا کہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کا وہ حصہ جو ہرات کے قلعے پر حملہ آور ہو رہا تھا، اس نے اچانک رسوں کی سیڑھیاں پھینک کر قلعے کی فصیل پر چڑھنا شروع کر دیا تھا، اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ قلعے کی فصیل کے محافظوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ پھر رسیوں کی سیڑھیوں کی مدد سے احمد شاہ ابدالی کے انگنت لشکری قلعے کی فصیل پر چڑھنے لگے تھی۔ کچھ سپاہیوں نے دوسری طرف اتر کر قلعے کا دروازہ کھول دیا تھا، اور قلعے کا دروازہ کھلنا تھا کہ احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ طوفانی ریلے کی طرح ہرات کے قلعے میں داخل ہوا۔ شہر کے اندر لڑائی چھڑ گئی اور تھوڑی ہی دیر کی جنگ کے بعد قلعے پر احمد شاہ ابدالی کا پوری طرح قبضہ ہو گیا تھا۔ ہرات شہر کی فتح کے بعد ہرات کا والی امیر خان اور نائب امیر بہبود خان احمد شاہ ابدالی کے سامنے پیش ہوئے اور جان کی امان طلب کی۔ احمد شاہ ابدالی نے دونوں کو معاف کر دیا اور ہرات کو اپنی قلمرو میں شامل کرتے ہوئے علی خان ہزارہ کو اس نے ہرات کا اپنی طرف سے والی مقرر کر دیا تھا۔ جن دنوں احمد شاہ ابدالی ہرات شہر کا محاصرہ کرنے میں مصروف تھا، ان دنوں ایرانی سلطنت میں بھی ایک انقلاب رونما ہوا تھا، اور وہ اس طرح کہ سلیمان شاہ نے نادر شاہ کے پوتے شاہ رخ کو شکست دے کر اسے اندھا کر دیا تھا اور خود ایران کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھا تھا۔ لیکن جلدی ایک اور انقلاب رونما ہوا۔ شاہ رخ کا ایک جرنیل جس کا نام یوسف علی تھا، وہ احمد شاہ کے مقابلے میں ان دنوں ہرات شہر میں ہرات کے والی امیر خان کی مدد کو آیا ہوا تھا، اور جب اسے خبر ہوئی کہ اس کی غیر موجودگی میں سلیمان شاہ نے فتح حاصل کر کے اس کے آقا شاہ رخ کو نہ صرف یہ کہ تخت سے محروم کر دیا ہے، بلکہ اس کی آنکھیں نکال کر اسے اندھا بھی کر دیا ہے، تو وہ بڑی برق رفتاری کے ساتھ ہرات سے نکل کر شاہ رخ کی طرف چلا گیا تھا۔ جرنیل یوسف علی نے بہت جلد ایک لشکر ترتیب دیا اور سلیمان شاہ کا مقابلہ کیا، اسے شکست دی، اس کے 2 بیٹوں کو قتل کر دیا اور شاہ رخ کو دوبارہ تخت نشین کر دیا اور خود ان کا نگران بن کر حکومت کرنے لگا تھا۔ لیکن اس المیہ کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ شاہ رخ کے تخت نشین ہوتے ہی سیستان کے عربوں کا کماندار میر عالم خان حرکت میں آیا تھا۔ اس نے کرد سپہ سالار جعفر خان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور شاہ رخ کے جرنیل یوسف علی کے خلاف یہ دونوں حرکت میں آئی تھی۔ اب عربوں کے کماندار میر علی خان اور کرد کماندار جعفر خان کے لشکر کا سخت معرکہ جرنیل یوسف علی کے لشکر سے ہوا تھا، جس میں یوسف علی کو شکست ہوئی، وہ مغلوب ہوا اور میر علی خان اور جعفر خان دونوں نے یوسف علی کو نور بصارت سے محروم کر دیا۔ لیکن تھوڑی ہی مدت بعد اس نے دونوں سرداروں یعنی سیستان کے میر عالم خان اور کرد کماندار جعفر خان میں انبن ہو گئی اور لڑ پڑے تھے۔ جعفر خان کو شکست ہوئی تھی، اسے میر عالم خان نے اندھا کر دیا تھا۔ اس کے بعد میر عالم خان نے مشہد شہر میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ اب وہ نیشاپور کو فتح کرنے کے متعلق سوچنے لگا تھا، لیکن میر عالم خان کی بدقسمتی، ان دنوں احمد شاہ ابدالی ہرات فتح کرنے کے بعد
مشہد کی طرف پیش قدمی کر چکا تھا، لیکن میر عالم خان کو مشہد کی فکر ہوئی۔ نشاپور کی فتح کو اس نے فراموش کر دیا اور اس کے قلعے اور اس کی فصیل کو مضبوط کرنے میں لگ گیا تھا۔ مشہد کی طرف جاتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے جب ایک جگہ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا تو شام کے قریب ایک روز درویش عبید اللہ عبداللہ کو لے کر اس کے خیمے میں داخل ہوا تھا۔ اس وقت احمد شاہ اپنے خیمے میں اپنے وزیر شاہ ولی خان، سپہ سالار جہان خان اور لشکر کے قاضی ادریس کے ساتھ بیٹھا کسی اہم مسئلے پر گفتگو کر رہا تھا۔ درویش عبید اللہ کے ساتھ عبداللہ کو دیکھتے ہوئے احمد شاہ نے بڑی گرم جوشی سے عبداللہ کا خیر مقدم کیا۔ درویش عبید اللہ کے ساتھ عبداللہ نے احمد شاہ ابدالی، شاہ ولی خان اور قاضی ادریس سے بھرپور مصافحہ کیا۔ احمد شاہ ابدالی نے دیکھا عبداللہ پہلے کی نسبت بڑا اور قداور ہو چکا ہے۔ اس کے جسم پر وہی اون بھرے ٹاٹ کا بوسیدہ لباس تھا، پاؤں میں ٹوٹے ہوئے جوتے، گلے میں لوہے کا وزنی توق اور ٹانگوں میں لوہے کے کڑے۔ تھوڑی دیر تک احمد شاہ ابدالی عبداللہ کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ بولا اور کہنے لگا، بیرم خان کے بیٹے، شاید درویش عبید اللہ نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ میں تمہیں عملی زندگی کا موقع فراہم کر رہا ہوں۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ نادر آباد کے مکتب سے تم نے کیا کچھ حاصل کیا ہے۔ میں تمہیں عارضی طور پر شاہ پسند کا لقب دے رہا ہوں، لیکن اصل شاہ پسند کا لقب نادر آباد میں اس وقت تمہارے سامنے زیر ترتیب لڑکوں میں وہی حاصل کر سکے گا جو تم میں سے فنون حرب و ضرب میں سر فہرست رہے گا۔ سن بیرم خان کے بیٹے، میں جانتا ہوں ابھی تو کم عمر ہے، بالغ نہیں ہوا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیری تربیت ابھی ادھوری ہے، مکمل نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود میں تمہیں جنگ میں آزمانا چاہتا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرا دشمن پر حملہ آور ہونے کا انداز کیسا ہوتا ہے، تو کیسی جرأت مندی سے میرے دشمنوں پر جھپٹتا ہے۔ دیکھ، میں فتح اور شکست کو فراموش کرتے ہوئے اپنے آدمیوں سے تیری کارگزاری سے متعلق اطلاعات حاصل کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ تم میری امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کرو گے۔ اس پر عبداللہ چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک گڈریے، ایک چرواہے کی زندگی سے نکال کر ایک سپاہیانہ زندگی میں داخل کر دیا ہے۔ میں آپ سے یہ وعدہ اور عہد کرتا ہوں کہ اپنے جسم کے خون کے آخری قطرے تک بھی آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ عبداللہ کا یہ جواب سن کر احمد شاہ ابدالی کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، اب تم اس وقت تک میرے لشکر کے اندر قیام کرو جب تک میں مشہد اور نشاپور کو فتح نہیں کر لیتا، اور ان دنوں مہموں کے دوران میں تمہیں بہت اعلیٰ منصب کے فرائض سونپوں گا۔ اب تم درویش عبید اللہ کے ساتھ جاؤ اور اس کے خیمے میں جا کر آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ نے ان چاروں سے مصافحہ کیا اور درویش عبید اللہ کے ساتھ وہ احمد شاہ ابدالی کے خیمے سے نکل گیا تھا۔ 2 روز تک پڑاؤ کرنے اور لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ پھر مشہد کی طرف کوچ کیا تھا۔ مشہد کے حکمران میر عالم کو جب احمد شاہ ابدالی کی پیش قدمی کی اطلاع ہوئی تو اس نے مشہد شہر سے باہر نکل کر احمد شاہ ابدالی کے لشکر کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی کے مخبر اور طلایہ گرد احمد شاہ کو پل پل کی خبریں پہنچا رہے تھے، اور جب اسے یہ خبر ہوئی کہ میر عالم مشہد شہر سے باہر نکل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ اپنے سپہ سالار جہان خان کی کمانداری میں مشہد کے حکمران میر عالم کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا، اور اس کے پیچھے نواب میر نصیر خان کو اس کے لشکر کے ساتھ احمد شاہ ابدالی نے اپنے سپہ سالار خان پوپلزئی کی مدد کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ دوسری طرف میر عالم خان ایک جرار لشکر لے کر مقابلے پر نمودار ہوا، اور اپنے چھوٹے بیٹے میر معصوم خان کو میر عالم نے مشہور و معروف تاریخی قلعے نن میں ایک لشکر کے تحت رکھا تھا تاکہ وہ وقت ضرورت میر عالم کو رسد اور کمک فراہم کر سکے۔ مشہد شہر سے دور کھلے میدانوں میں میر عالم خان اور جہان خان کے لشکر آپس میں ٹکرائے تھے۔ اپنے پہلے زوردار حملے میں میر عالم نے جہان خان کے لشکر کو ایک طرح سے ادھیڑ کر رکھ دیا تھا، اور جہان خان مجبور ہو کر پسپا ہونے پر مجبور ہوا تھا۔ لیکن جلد ہی جہان خان نے اپنے لشکر کو سنبھال لیا اور جوابی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور ساتھ ہی اس نے اپنی مدد کے لیے آنے والے نواب میر نصیر خان کو بھی حملہ آور ہونے کے لیے چوکس کر دیا تھا۔
پسپا ہونے کے بعد جہان خان سنبھل گیا، لشکر کی ترتیب درست کی، پھر وہ نئے ماحول میں تلخی کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا۔ اپنے اس زوردار حملے میں جہان خان نے میر عالم خان کے لشکر کی اگلی صفوں کی حالت کچھ اس طرح کر دی تھی جیسے سماعت میں جمی چپ اور مردہ لمحات کے ڈھیر میں تند خو طوفانوں کے سائے برہنہ شاخوں کو چیخنے چلانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ایسے زوردار حملوں سے جہان خان نے میر عالم خان مشہدی کے لشکر کی اگلی صفوں کی حالت ظلمت شکست میں غمشدہ غبار راہ جیسی بنا کر رکھ دی تھی۔ جس وقت جہان خان میر عالم خان کے لشکر پر جان لیوا ضربیں لگا رہا تھا، اسی وقت خیلات کا نواب میر نصیر خان دائیں پہلو کی طرف سے میر عالم خان کے لشکر پر بدعہدی کے خونی روداد شام کے اجالوں کو نگلتی بے نام راتوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ اپنے زوردار حملوں سے خیلات کا حکمران میر نصیر خان مشہد کے حکمران میر عالم خان کے لشکروں میں اس طرح گھستا چلا گیا تھا جیسے وارفتہ سیل محشر میں فشار آتش، جیسے خرمن کی بستی میں بکھرتی راکھ گھستی چلی جاتی ہے۔ اب بائیں جانب سے جہان خان کے حملے اور دائیں طرف سے خیلات کے نواب میر نصیر خان کی ضربوں نے میر عالم مشہدی کے لشکر کی حالت ابر کی ان آوارہ قاشوں جیسی بنا کر رکھ دی تھی جو ملگجی آبنوسی روشنی میں پلکوں پر آبی موتی اور برف لب لیے راہ کی تلاش میں ادھر ادھر ماری ماری پھرتی ہے۔ تھوڑی دیر تک مشہد کے نواحی علاقوں میں جہان خان اور مشہد کے حکمران میر عالم خان کے لشکریوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا تھا۔ بلاخر جہان خان پوپ لزائی اور خیلات کے نواب میر نصیر خان دونوں نے مل کر مشہد کے حکمران میر عالم خان کے لشکر کو بدترین شکست دی اور جنگ میں میر عالم خان بھی مارا گیا اور اس کے لشکر کا پوری طرح صفایا کر دیا گیا۔ جس وقت جہان خان پوپ لزائی اور خیلات کا نواب میر نصیر خان مشہد کے حکمران میر عالم خان کے ساتھ الجھے ہوئے تھے، اس وقت احمد شاہ ابدالی بھی حرکت میں آیا اور نن کے اس تاریخی قلعے کی طرف بڑھا جس کے اندر مشہد کے حکمران میر عالم خان کا بھائی میر معصوم خان محصور تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے آگے بڑھ کر نن کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کے اندر میر معصوم خان نے بہترین انتظامات کر رکھے تھے، لہٰذا اس نے محصور رہ کر احمد شاہ ابدالی کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ وہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ محاصرے کے دوران اس کا بھائی میر عالم خان اس کے لیے رسد اور کمک کا سامان ضرور روانہ کرے گا، لیکن معصوم خان کی بدقسمتی کہ عین ان دنوں اسے جنگ میں اپنے بھائی میر عالم خان کے مرنے کی اطلاع ملی تھی۔ اپنے بھائی کے مرنے کی وجہ سے معصوم خان نے جی چھوڑ دیا، لڑنا اس نے ترک کر دیا اور اپنے قاصد بھیج کر اس نے احمد شاہ ابدالی سے صلح کی درخواست کی۔ اس پر احمد شاہ ابدالی نے اسے بلا بھیجا۔ معصوم خان احمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نن کے قلعے کی چابیاں احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں پیش کر دیں اور اپنی اطاعت کا اظہار کر دیا۔ احمد شاہ نے معصوم خان کو معاف کر دیا۔ پھر اس نے قلعے کا نظم و نسق درست کیا۔ اتنی دیر تک میر عالم خان کے لشکر کا صفایا کرنے کے بعد جہان خان پوپ لزائی اور خیلات کا نواب میر نصیر خان بھی ان سے آ ملے تھے، اور اس کے بعد احمد شاہ ابدالی اپنے متحدہ لشکر کو لے کر مشہد شہر کی طرف بڑھا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کے ساتھ مشہد شہر کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کے اندر جو ایرانی لشکر موجود تھا اس نے قلعے کی حفاظت کرتے ہوئے شہر کی فصیل کے اوپر توپیں نصب کر دی تھیں تاکہ احمد شاہ ابدالی جب حملہ آور ہو تو اس کے لشکر پر گولے برسائے جا سکے۔ لیکن احمد شاہ ابدالی نے جب بڑی سختی کے ساتھ شہر کا محاصرہ کر لیا اور اکثر مقامات سے کامیاب حملے کیے تھے تو شہر کے اندر محصور ایرانی لشکر کی ہوا نکل گئی تھی۔ ان دنوں شاہ کے پوتے شاہ رخ خان نے بھی مشہد ہی میں قیام کر رکھا تھا، جس سے اس کے حریف سلیمان شاہ نے حکومت چھین کر اندھا کر دیا تھا۔ آخر شہر والوں کے کہنے پر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ شاہ رخ شہر سے باہر نکلا اور احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور مشہد کے لوگوں کو معاف کر دینے کی استدعا کی۔ شاہ رخ چونکہ نادر شاہ کا پوتا تھا اور کسی دور میں احمد شاہ ابدالی نادر شاہ کا ملازم ہوا کرتا تھا، لہٰذا جب شاہ رخ احمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو احمد شاہ نے اس کی بہت قدردانی کی اور چند شرائط کے عوض نہ صرف اس نے محاصرہ اٹھانے کا وعدہ کر لیا بلکہ شاہ رخ کو اس نے مشہد کا اپنی طرف سے حکمران بھی بنا دیا تھا۔ اب احمد شاہ ابدالی مشہد کی فتح سے فارغ ہوا ہی تھا کہ
اس کے جاسوسوں نے یہ خبریں دیں کہ خراسان کے سردار فتح علی خان کے لڑکی محمد حسین قاجار نے خراسان کے اندر بغاوت اور سرکشی کھڑی کر دی ہے اور استراباد میں اس نے اپنے قدم خوب جما لیے ہیں۔ استراباد بحر کیسپیئن کے شمالی ساحل پر چھوٹا سا شہر ہے جہاں حسین قاجار کا خاندان رہائش پذیر تھا، اور پھر استراباد سے نکل کر اس محمد حسین قاجار نے خراسان میں مازندران کے سارے علاقے پر قبضہ کر کے اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی تھی۔ احمد شاہ ابدالی کو خوف اور خدشہ ہوا کہ اگر محمد حسین قاجار اسی طرح اپنی طاقت و قوت میں اضافہ کرتا رہا تو کچھ ہی دنوں میں وہ اس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اور اب احمد شاہ ابدالی نے اس کے خلاف حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ احمد شاہ نے لشکر کا ایک حصہ عبداللہ کی سرکردگی میں دیا اور اسے شاہ پسند کا اعزازی لقب عطا کیا، اور چند رہنما اس کے ساتھ کر دیے تھے، اور عبداللہ کو حکم دیا کہ وہ باغی محمد حسین قاجار کی سرکوبی کے لیے مازندران کی طرف روانہ ہو جائے۔ احمد شاہ ابدالی کا یہ حکم پاتے ہی اس کے مہیا کردہ رہنماؤں کے ساتھ لشکر لے کر نابالغ عبداللہ مازندران کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ دوسری طرف خراسان کے باغی سردار محمد حسین قاجار کو بھی عبداللہ کی سرکردگی میں آنے والے لشکر کی اطلاع اور خبر ہو گئی تھی۔ اس لشکر سے نمٹنے کے لیے محمد حسین قاجار نے ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا تھا۔ اس لشکر کو اس نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے ایک انتہائی خونخوار جرنیل عیسیٰ خان کی سرکردگی میں دیا تھا، اور دوسرا حصہ ویسے ہی جرنیل حسن خان کی ماتحت کر دیا، اور دونوں جرنیلوں کو حکم دیا کہ وہ کھلے میدان میں عبداللہ اور اس کے لشکر کا راستہ روک کر کھڑے ہوں، اور ہر حالت میں عبداللہ کو شکست دے کر اسے بھاگ جانے پر مجبور کریں۔ عیسیٰ خان کرد اور حسن خان دونوں ہی بڑے منجے ہوئے اور تجربے کار جرنیل تھے۔ انہوں نے مازندران کے ایسے کھلے ہوئے میدانوں اور وادیوں کو جنگ کا میدان بنا دیا تھا جن کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے کوہستانی ٹیلے تھے۔ اب خود عیسیٰ خان کرد نے اپنے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں پڑاؤ کر کے انتظار کرنے لگا تھا، جبکہ اپنے ساتھی جرنیل حسن خان کو اس نے کوہستانی سلسلے میں گھات میں بٹھا دیا تھا تاکہ وقت ضرورت حسن خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے کی گھات سے نکل کر عبداللہ کی پشت پر حملہ آور ہو کر اپنی فتح کو یقینی بنا سکے۔ دوسری طرف عبداللہ برق رفتاری سے پیش قدمی کرتا ہوا میدان جنگ میں حسین قاجار کے جرنیل عیسیٰ خان کرد کے عین سامنے آ کر خیمہ زن ہوا تھا۔ عبداللہ صبح سویرے اپنے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں داخل ہوا، اور تھوڑی دیر کے بعد دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اپنی صفیں درست کر لی۔ اس کے بعد دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئی اور گھمسان کی جنگ کی ابتدا ہو گئی تھی۔ عیسیٰ خان کرد یہ خیال کر رہا تھا کہ اس کے سامنے احمد شاہ ابدالی کے لشکر کا سالار عبداللہ چونکہ ابھی نابالغ ہونے کے ساتھ ساتھ ناتجربے کار بھی ہے، لہٰذا وہ اسے میدان جنگ میں زیادہ دیر تک جمنے نہیں دینا چاہتا تھا اور اسے شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن عیسیٰ خان کرد کی ان ساری امیدوں پر پانی پھر گیا تھا، اس لیے کہ جنگ کی ابتدا ہوئی تو عبداللہ نے بڑے منجھے ہوئے